جی ویلکم بیک. آپ نے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے وہاں تک کا تذکرہ کر دیا. اب آگے بڑھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کلراٹھی اور شورا زدہ زمینوں میں کھادوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور کس مقدار میں کرنا چاہیے, یا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ملی صاحب, کلراٹھی اور شور زدہ زمینوں میں کھادوں کے استعمال کے ضمن میں یہ میں عرض کروں کہ تجربات سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کلراٹھی زمین میں بھی کھادوں کے استعمال سے خاطر خواہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر سیلینٹی کہتے ہیں سالٹس کو, جی جہاں نمکیات زیادہ, ان کی وجہ سے پیداوار میں خاطر خواہ کمی متوقع ہو تو نائٹروجن کی مقدار کم کر دیں. ٹھیک ہے. اور فاسفورس اور پوٹاش کی سفارش کردہ مقدار استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اگر جپسم استعمال کی گئی ہو تو نائٹروجن کی سفارش کردہ پوری مقدار استعمال کریں. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں, جب جپسم پہ استعمال کی گئی ہو نا, اس کی ریکلیمیشن کے لیے سوائل کی ہم جپسم کرتے ہیں, جب خاص طور پہ سفید نمک آ جاتا ہے تو جپسم کا استعمال ہوتا ہے. اور جپسم جب استعمال کی گئی, نائٹروجن کی جو سفارش کردہ پوری مقدار ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور کھادوں کی مقدار پودوں کی تعداد دیکھ کر استعمال کریں, اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ فصل کے اگاؤ کے بعد استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ تو کلراٹھی اور شور زدہ زمینوں کے حوالے سے آپ نے کھادوں کا استعمال بتایا. سیم زدہ زمینوں میں کھاد کا استعمال, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ملی صاحب, سیم زدہ زمینوں میں بھی کھادوں کے استعمال سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پیداوار میں بہت زیادہ کمی متوقع ہو تو سفارش کردہ مقدار کو آدھا یا اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بارانی علاقوں میں کھادوں کا استعمال کیا ہوگا؟ یہ تو سیم زدہ زمینوں کا. ہاں جی, یہ دیکھیں نا علاقوں میں, یہ آپ نے بڑا خوبصورت اس کا عنوان جو میں سمجھتا ہوں چنا, موقع محل کے مطابق. یعنی کلراٹھی زمینیں ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے, سیم زدہ ان کا بھی احاطہ ہم نے کر لیا, سیم زدہ زمینوں میں بھی کھادوں کا استعمال میں کیا کرنا چاہیے. اور بارانی علاقوں میں, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ملی صاحب, بارانی علاقوں میں بھی کھادوں کا استعمال معاشی طور پر بہت ضروری ہے. اچھا. اس لیے بارانی علاقوں کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی سفارشات پر ضرور عمل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر پانی کی کمی والے علاقے ہیں جو, ان میں کھادوں کا کیا استعمال ہوگا؟ دیکھیں پانی کی کمی والے, اگر پانی کی سپلائی میں خاطر خواہ کمی واقع ہو تو کھادوں کی سفارش کردہ مقدار کو آدھا یا اس سے بھی کم کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن تمام خوراکی اجزاء کی نسبت تناسب کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے لیکن اس کے تناسب مقدار جو اس میں نہیں آنی چاہیے. سر یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ سرمایہ کی کمی کی صورت میں کھادوں کا استعمال, اب دسترس میں ہی نہیں ہے, پہنچ میں ہی نہیں ہے, اتنا سرمایہ نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ دیکھیں کھادوں کے استعمال میں سرمایہ کی کمی ایک واضح دباؤ ہے جو کہ کاشتکار کو سفارش کردہ مقدار استعمال نہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. اچھا. اگر اس قسم کی مجبوری ہو تو صرف ایک کھاد کے استعمال میں کمی نہ کریں, بلکہ تمام کھادوں مثلا نائٹروجن, فاسفورس اور دوسرے خوراکی اجزاء کے تناسب کا خیال رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. جو بیشی نہ ہو, بیلنس. جب کم کرنا ہے تو سارے نائٹروجن بھی کریں, فاسفورس بھی کم کریں, پوٹاش بھی کم کر دیں, سارے ایک ان کا تناسب ہم نے رکھا ہے نا. اگر 1 2 1 کا تو وہ نسبت رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسی تناسب میں اتار چڑھاؤ. لیکن ان کو میں ملی صاحب یہ عرض کروں کہ ہمیں دوسرے طریقے ان پہ چلنا ہوگا کہ ہمیں خاص طور پہ جب ہم فرٹیلائزر, کیمیکل فرٹیلائزر کی بات کر رہے تھے نا ابھی تک, کوئی یہ نائٹروجن اور یہ یوریا ہو گیا, ڈی اے پی ہو گیا, اور اسی طرح پوٹاشیم سلفیٹ, پوٹاشیم نائٹریٹ, یہ چیزیں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام حالات میں خصوصاً کلراٹھی اور شور زدہ زمینوں میں اگر ہم ڈھانچہ گرین مینیورنگ کے طور پہ, سبز کھاد کے طور پہ ڈھانچہ کی فصل لگا کے اس کو زمین میں دبا دیں پھول آنے سے پہلے یا پھول آتے ہی ان کو دبا دیں, پھلی نہ آئے, تو ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس سے فرٹیلیٹی بڑھتی ہے. بالکل. اسی طرح ہمارے دوسرے جو غریب لوگ ہیں, کسان جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے, ان کو بھی گرین مینیورنگ کی طرف آنا چاہیے. اور وہ سبز کھاد ہے, جس طرح میں نے ڈھانچہ کہا, کلراٹھی زمینوں میں
وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سنجی ہے، اس کے علاوہ ہمارے گرم علاقے جو ہیں ان میں، اور یہ جنوبی علاقے یہ پنجاب کے، سندھ کے، ان میں اگر ہم گوارا لگا کے گوارا کی فصل کو زمین میں دبا دیں، اسی طرح سنجی ہے، سنجی میں دیکھ رہا تھا کہ ایسی زبردست کوالٹی ہے، اس میں نامیاتی مادہ بھی بہت زیادہ زمین میں آتا ہے اور اس سے نائٹروجن بھی اب اس میں ملتی ہے زمین میں، تو زمین کی بہترین شکل بنتی ہے، اس کی ٹیکسچر امپروو ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ جو کیمیائی کھادیں ہیں وہ ہم کم استعمال کر کے ان کے متبادل یعنی گرین مینیورنگ کریں، اور اسی طرح اگر گلی سڑی کھاد اگر گوبر کی مل جائے یا جتنے بھی ہمارے پولٹری فارمز ہیں ان کی بیٹیں مرغیوں کی یہ استعمال کی جاتی ہیں، اور بہت سارے، اور یہ طریقے اگر استعمال کریں گے تو ہم کیمیائی کھادیں اگر کم بھی ڈالیں گے تو ہمیں اس دوسری چیزوں سے فائدہ ہوگا اور ہماری پیداوار کافی بڑھ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے فصلات میں کھادوں کے استعمال کی حوالے سے کچھ سنہری اصول ہیں جو وہ ہمارے سننے والوں کو بتائے، موقع محل کے مطابق کھادوں کے استعمال کے حوالے سے آگاہی ہمارے سننے والوں کو دی اور اپنی سفارشات پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ ملی صاحب آپ کا۔ جانے سے پہلے اپنے سننے والوں کو اپنا ہیلپ لائن پرومو سنواتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تایا جی آج شمس آ رہے ہیں اور آپ اتنے اداس۔ بیٹا اداس کیوں نہ ہوں، فصل بھی کچھ اچھی نہیں ہوئی، مویشی بیمار رہنے لگے ہیں، سبزیاں لگانے کا سوچ رہا ہوں مگر پچھلے سال کی طرح سارے کا خوف ہے۔ ارے کون ہے؟ ارے میں ہوں شمس۔ شمس آ گیا، شمس آ گیا۔ ارے ابا فکر مند کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کے سارے مسائل کا حل لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا؟ اب آپ اپنے زرعی مسائل کا حل 0800555056 پر کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں زراعت کے ہر شعبے سے سائنسدان آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور یہ کال بالکل فری ہے۔ اچھا مگر کس وقت فون کریں؟ ہر پیر سے جمعے تک صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش۔ جی ہمارا ہیلپ لائن پرومو آپ نے سنا، اس کے ساتھ ہی پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان مسعود ملک کو اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔